बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आपके सामने खबर है, सोशल मीडिया पर वावेला बल्कि वबाल मचा हुआ है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में और एक ग्रुप में झगड़ा हुआ है। अब जब मैं आपसे मुखातिब हूं, इस वक्त 11:25 हो रहे हैं और कुछ देर पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक जूम मीटिंग जारी थी। अहम तरीन शख्सियात उस मीटिंग में मौजूद थीं और वो तब भी इस मामले पर, जिसमें शहबाज गिल साहब, मिशाल यूसुफजई साहिबा, एक और खातून, कुछ और हजरात, ये सब डिस्कस हो रहा है। और जो गंदा झगड़ा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, लड़कियां, ड्रग्स, वाहियात हरकतें, पैसा, जेल के अंदर क्या कुछ हो रहा है, इतना घटिया और इतना गंदा पूरा ये मामला। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने आपसे पहले भी कहा, गंद मचा हुआ है, अंदरूनी बहरान से दो चार है और शदीद बहरान से गुजर रही है। और जिन लोगों की ख्वाहिश है कि बहरान हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल ताकत, वो इस बहरानी कैफियत से दो चार होती चली जाए, उनकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। और ये ख्वाहिश पूरी हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की वजह से। व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर्स के ऑडियो, शहबाज गिल साहब के मैसेजेस, वो वहां से लीक हुए। किसने किए? कुछ लोगों का ख्याल है कि खुद किए शहबाज गिल साहब ने, कुछ लोगों का ख्याल है कि वहां से कुछ और लोगों ने किए हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मिशाल यूसुफजई साहिबा ने किए हैं, और ये पार्टी के अपने लोग हैं जिनके ये मुख्तलिफ ख्यालात हैं। लेकिन शहबाज गिल साहब की जो गुफ्तगू वायरल है, जो सोशल मीडिया पर आ चुकी है, वो क्या है? जरा सुनिए शहबाज गिल साहब क्या फरमा रहे हैं, आप इसको देखिए। आपको पहले भी एक दफा अर्ज की थी कि ऐसे लोगों की सुनी सुनाई बातों में नहीं जाते। मेरे लिए तो आप छोटी बहन है, लेकिन मुझे लोगों ने कहा कि आप सेनेटर बनी है क्योंकि आप ड्रग्स और लड़कियां सप्लाई करती हैं लोगों को। इसी मुझे लोगों ने कहा, आप मेरे लिए छोटी बहन है, काबिल एहतराम है, सुनी सुनाई बातों पर लोगों की नहीं जाते। मैंने भी बहुत कुछ सुना है। मुझे लोगों ने कहा कि आप ड्रग्स और लड़कियां सप्लाई करती हैं। ये शहबाज गिल साहब पार्टी के ग्रुप में व्हाट्सएप मैसेज डाल के मिशाल यूसुफजई को मुखातिब करके उनको समझा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं मजीद? आपको सेनेटर बना दिया। अब मुझे तो पता है ये बात बिल्कुल बकवास है, लेकिन अगर किसी के कहने के ऊपर यकीन कर लें कि किसी ने मुझे फोन करके कह दिया और मैं इस पे पोजीशन ले लूं और मैं बाद में इसको एक सबूत के तौर पर भी साबित करूं कि फलां बंदे ने मुझे कहा था कि ये काम फलां ने किया था, ये आपने पहले भी मेरे से जाती हैसियत पे बात की थी और मैं अब शहबाज गिल साहब ये बता रहे कि ये लोग बातें करते रहते हैं और उन्होंने गुफ्तगू की है। मिशाल यूसुफजई साहिबा ने क्या किया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मिशाल यूसुफजई साहिबा ने पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वो जो होता है ना प्ले वंस, कि बस वो एक बार प्ले होगा डिलीट हो जाएगा, उसमें उन्होंने ऑडियो मैसेजेस ड्रॉप किए ग्रुप में, और वो प्ले हों, लोग सुने और उसके बाद खत्म हो जाए। मेरे पास ये मालूमात हैं कि पार्टी के दो तीन लोगों ने, जब एक से ज्यादा मैसेजेस थे, ये दो या तीन मैसेजेस की बात हो रही है और ये पार्टी के अपने लोग बता रहे हैं, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, बिल्कुल गलत हो सकता हूँ। शहबाज गिल साहब, मिशाल यूसुफजई साहिबा ये अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो मैं हाजिर, मैं उनका मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दूंगा। लेकिन पार्टी के लोग बता रहे हैं, तो उनका ये कहना है, जिनसे मेरी बात हुई, कि मुमकिन है कि किसी ने एक प्ले वंस मैसेज में जो बॉम्ब शेल मवाद था उसको सुनने के बाद दूसरे वाले के लिए ये ना किया हो कि प्ले करके सुन लिया हो, अपना दूसरा फोन रेडी किया हो और दूसरा फोन रेडी करने के बाद रिकॉर्डिंग ऑन करके प्ले किया हो, और जब वो प्ले किया हो तो फिर उसके बाद वो महफूज हो गया हो उनके फोन में। ये मुमकिन है। जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने कहा तो मैं हंसता रहा सिर्फ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस ग्रुप में जो मिशाल यूसुफजई साहिबा प्ले वंस में बातें ड्रॉप कर रही हैं, वो शहबाज गिल साहब पे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी नामवर खातून पे, और यानी उन पे जो खातून है उन पे तो इस तरह के इल्जाम ना कि ड्रग्स एंड ऑल, और जेल में किसको ड्रग्स जाती हैं ये भी पता है और क्या होता है ये भी पता है। मुझे इनमें से बहुत सी चीज़ें पता हैं जो मैं, जाहिर है कि आपको कुछ चीज़ें नहीं बता रहा। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने की
اور گند مچا، ٹھیک ٹھاک مچا. ریزن کیا ہوئی؟ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے سالار خان کاکڑ صاحب کا ایک پیغام، اس کی بات ہوئی کہ گوہر صاحب استعفیٰ دے دیں، یہ عمران خان صاحب کا میسج آ چکا ہے. اب پھر اس پر بات ہوئی کہ نہیں جی یہ نہیں ہوا. شہباز گل صاحب نے یہ کہا کہ اب گوہر صاحب کو چاہیے کہ اس پر اسٹیٹمنٹ دیں. اگر یہ ایسا نہیں ہے تو گوہر صاحب کو اس پر اسٹیٹمنٹ جاری کرنا چاہیے. ہمیں اپنی پارٹی کی پوزیشن زیادہ بہتر انداز میں لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے. باہر ڈسکس ہوتا ہے، گند مچتا ہے، تو اس لیے چیز ایسے کر لیں. اب جب یہ بات ہوئی ہے تو کیا ہوا ہے کہ پھر مشال یوسفزئی صاحبہ نے کہا کہ نہیں، کیوں دیں وضاحت، کیوں کسی کے کہنے پر وضاحت دیں. وضاحت وہ دے، وہ سمجھائے، وہ بتائے جس نے یہ پیغام جاری کیا اور اس کے بعد یہ گند مچا اور بڑا ٹھیک ٹھاک مچا. پاکستان تحریک انصاف کے اب بھی کچھ دیر پہلے تک یا اب تک جاری گروپ میں بھی یہ سب کچھ ڈسکس ہو رہا تھا. شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے جو کیا وہ تقریباً کوئی 2 منٹ پلس کی گفتگو ہے. سنیے مزید وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں تب بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ میرا اس اکاؤنٹ سے کوئی لینا دینا اور واسطہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی تو پھر میں نے آپ کو بھی ایگزامپل دی ہے کہ آپ کے بارے میں ہر طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں اور میرے بارے میں بھی کرتے ہوں گے، کسی اور کے بارے میں بھی کرتے ہوں گے. تو ہم لوگوں کی باتوں کے اوپر یقین کر کے کسی کے اوپر بات نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ یہ شہباز گل صاحب ان کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے شہباز گل صاحب کے بارے میں کافی کچھ اور ایک خاتون کے بارے میں کافی کچھ کہہ دیا، اور یہ بھی کہ وہ جیل میں جو ہے نہ جانے کیا کچھ میسر اینڈ آل، اور وہ سب کچھ ہو رہا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی حقیقتاً جیل بہت بری جیل ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اعجاز چودھری صاحب جو اس وقت بیمار ہیں، جن کے معاملے میں اب یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ان کا کیس لگ رہا ہے تو ریلیف آ سکتا ہے، تو اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز ٹیمہ صاحب یہ زمین پر سوئے ہیں، زمین پر سوئے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے کیس میں، یہ بڑی پکی بات ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے کیس میں جو ہے نا کہ غیر سیاسی طاقتیں وہ ان کے معاملے میں اس حد تک ناراض ہیں والی بات. تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے کیس میں ایسا نہیں تھا. ان کے کیس میں ان کے لیے ان کی ایج، ان کی صحت، ان کا بار بار ہاسپٹل جانا، کینسر سروائیور ہونا، اور پھر اس کے بعد ان کی خدمات اور ان کا جتنا بڑا نام ہے اس پر یہ ہو گیا تھا غیر سیاسی طاقتوں کی طرف سے بھی کہ انہیں جیل سے باہر جانا چاہیے، ہو جائے گا یہ کام. تو پھر 2 سیاسی شخصیات، ایک ابو اور ایک ان کی دختر، ان لوگوں نے بڑا واویلا مچایا اور یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور اتنا واویلا مچایا کہ پھر انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے دیکھ لیں. یعنی انہوں نے سارا میس کر دیا. تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو ریلیف نہیں ملا، وگرنہ غیر سیاسی طاقتیں ان کو، میں نے جو لکھا ہوتا وہ اٹھا کے سامنے رکھ لیا ہے، ان کو ریلیف دینے پر آمادہ تھیں. یہ صاف طور پر پتہ چل رہا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے کیس میں. اب پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو بتاؤں یہ جو تمام بحران گند سب چل رہا ہے، اس میں ایک چیز اور ہوئی ہے. عمران خان صاحب سے جیل میں علی امین گنڈا پور سوشل میڈیا پر انکار کر چکے کہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. پاکستان تحریک انصاف کے سورسز نے کنفرم کیا ہے کہ انہیں یہ پتہ چل رہا ہے، پارٹی کے اندر سے بھی، علی امین صاحب کے قریب ترین لوگوں سے بھی، اور ویسے بھی کہیں اور سے بھی، پہاڑوں سے پتہ چل رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا پہاڑوں کی بات کرتے ہیں، پہاڑوں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی ہے. 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب تک ایک آفر پہنچائی گئی ہے جس کے بارے میں آپ کو آگے بتاؤں گا، ابھی نہیں بتا رہا. علی امین گنڈا پور صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات کے علاوہ پہاڑوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب وہاں بیٹھے، اور جو پہاڑی سلسلہ ہے اس میں 3 چوٹیوں سے ملاقات ہوئی علی امین گنڈا پور صاحب کی. اور وہاں گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اپنا پارٹی کا کیس جو تھا وہ بہت زوردار انداز میں پیش کر رہے تھے، اور دیکھیں یہ ختم ہونا چاہیے یہ بات کر رہے تھے. خبر یہ ہے کہ وہاں ایک شخصیت کی جانب سے ایگری کیا گیا کہ ہاں یہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اس ملک کے پولیٹیکل سیٹ اپ میں سب کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ضرورت رہتی ہے، رہے گی.
اس لیے لیٹس برنگ دس ٹو این اینڈ، یہ ان کی جانب سے بار بار کہا گیا. اور پھر جو پہاڑوں کی طرف جو منہ کر کے علیم گنڈا پور باتیں کر رہے تھے، اس میں پھر 3 چوٹیوں میں سے ایک چوٹی نے یہ باتیں کی اور بڑے دلائل کے ساتھ کی، کچھ مثالیں دی، اور پھر یہ ہوا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، یہ کیا جا سکتا ہے. اور اس میں پھر پیغام پہنچایا گیا جو اطلاعات اس کے مطابق اڈیالہ بھی، اور اڈیالہ جب پیغام پہنچایا گیا ہے تو وہاں کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی اور ان کے بارے میں کچھ معلومات آ چکی ہیں، کچھ مزید آ رہی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور میں نے آپ کو ایک یکم رمضان بتایا تھا کہ کچھ چیزیں کس ترتیب سے ہوں گی. اس میں پھر بیچ میں یہ ہوا کہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس، ان کے نتیجے میں نہیں وقت لگے گا، زیادہ لگ سکتا ہے، کچھ چینجز بھی آ سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہوا. لیکن 2 بہت بڑی خبریں ہیں، اور یہ دونوں بڑی خبریں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ان کی لیڈرشپ کے لیے اور ان کے سپورٹرز کے لیے، خاص طور پر ان کے سپورٹرز کے لیے. ایک بہت بری ہے، بہت بری ہے، اور ایک بہت بڑی ہے اور اچھی بھی ہے. اس اچھی میں بھی ایک چھوٹا سا پرابلم آ گیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن ایک ڈیولپمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے انسائڈرز بتا رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بری ہے، اور پہاڑوں نے پاکستان تحریک انصاف کی کچھ چوٹی کی شخصیات کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں کیا انہوں نے طے کر لیا ہے، یہ بھی بتا دیا گیا ہے. تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، گند مچا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف میں. یہ جو اجلاس جاری ہے، اس اجلاس سے بھی کیا نکلتا ہے، I'll keep you posted. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.